اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حمد و ثنا خدا بند متعال کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ تمام خران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ ماہین نقوی اور آج کا لیکچر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی زیر نگرانی احیاء فکر بشریت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا موضوع بہت ضروری بھی ہے اور زیادہ اہم اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ تقریباً خواتین ان تمام چیزوں کی غلطیاں کر رہی ہیں، اور کچھ بے خبر ہیں اور جو باخبر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط کریں، کیونکہ باخبر ہو کے پھر عمل نہ کرنا یہ زیادہ بڑا عذاب ہے۔ حجاب کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں 3 قسم کی خواتین شامل ہیں۔ ایک وہ جو حجاب کرتی نہیں ہیں، ایک وہ ہیں جو حجاب کرتی ہیں لیکن مکمل نہیں کرتی، اور تیسرا وہ گروہ ہے جو حجاب تو مکمل کرتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ فیشن بھی ان کا ساتھ ہی رہتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم لوگ نے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلی قسم کا جو گروہ ہے اس کو تو چھوڑ دیں، جو دوسری اور تیسری قسم کا گروہ ہے اس کے متعلق ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ آیت اللہ سستانی کے مطابق پردے کی مقدار، جو کہ آپ کی خدمت میں بیان میں کر چکی ہوں کہ پردے کی مقدار کتنی ہے، یعنی کہ کتنی واجب ہے، تو آیت اللہ سستانی کے مطابق پردہ جو ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے باقی تمام بدن کا پردہ واجب ہے۔ اور چہرہ کہاں تک چھپانا ہے؟ اب چہرہ جہاں سے آپ کے بال اگتے ہیں بالکل وہاں سے پیچھے سے نہیں بلکہ تھوڑا سا آگے سے کر کے، اور تھوڑی یعنی کہ جہاں پہ آپ کی اینڈ ہوتی ہے یہاں تک آپ کا چہرہ چھپانا واجب ہے، اور سائڈ سے آپ کا چہرہ بالکل ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر مجھے کوئی تصویر پراپر ملی تو میں انشاءاللہ تصویر بھی سینڈ کر دوں گی فیس کی۔ اور اس کے بعد ہاتھوں کا کلائیوں یعنی کہ بازوں کا کلائیوں تک چھپا ہونا واجب ہے۔ یہ مقدار ہے پردے کی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یعنی کہ جہاں پہ خواتین اب عبایا کر رہی ہیں یا پھر چادر پہن رہی ہیں، ایرانی چادر یوز کر رہی ہیں، مانتو یوز کر رہی ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو پردہ جس طریقے سے بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے، ان میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہم ان غلطیوں کو آج ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو غلطی تقریباً نمایاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسکارفس کے نیچے خواتین جو اپنے بالوں کو باندھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اکثر اوقات کیچرز کے ذریعے یا پھر کیا ہے کہ بن ملتے ہیں بازار سے، ٹھیک ہے، وہ کاسمیٹکس کی دکان سے ملتے ہیں، وہ لگا لیا جاتا ہے، اس کو پن اپ کر لیا جاتا ہے، اور کیا ہے کہ اس کے اوپر اسکارف کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں تو آپ کو ایسی ایسی بیچ میں چیزیں ملیں گی کہ یہ پہنے تو جوڑا ایسے ہوگا، اگر آپ نے شادی پہ جانا ہے تو ایسا جوڑا بنائیں، اگر آپ نے نارمل کسی فنکشن پہ جانا ہے تو آپ ایسا جوڑا بنائیں۔ یعنی کہ ظلم یہ ہے کہ 100 طریقے آگے حجاب کے اندر فیشن کرنے کے بھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ 100 طریقوں سے آپ فیشن بھی کر سکتے ہو، یوں جوڑا بنائیں، اس طرح کریں، اس طرح کریں۔ فقہا کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ ایسے جوڑے، انہوں نے کہا ہے، لفظ استعمال کیا ہے اونٹ کی کوہان نما، یعنی کہ ایسا کیچر وہ بالکل اوپر کی طرف خواتین کرتی ہیں، اوپر کی طرف ان کا کیچر ہوتا ہے، جوڑا بالکل سر کے اوپر بنا ہوتا ہے، چوٹی کے اوپر، اور اسی طرح وہ جو دوسرا گول جوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو پن اپ کیا جاتا ہے، وہ بھی اس طریقے سے مطلب انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ بالکل نمایاں، سر سے نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے اوپر نظر بار بار پڑتی ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار یہ کیا انہوں نے سر پہ لگایا ہوا ہے، کس طریقے سے انہوں نے کھڑا کیا ہے۔ فقہا کے نزدیک ایسے جوڑے بنانا یا ایسے کیچرز کا استعمال کرنا کہ جو آپ کو نمایاں کریں اور آپ کی زینت کا سبب بنے، جائز نہیں ہے۔ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں زینت پر، زینت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں پہلی چیز جو ہم لوگ غلطی کریں کہ اسکارف کے نیچے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے کیچرز کا یا ایسے بنز کا یوز کرتے ہیں کہ جو ہمارے وہ بالکل اوپر ہو جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے کہ بالکل نمایاں ہو جاتا ہے اور وہ ہمارا سر چھوٹا اور وہ جوڑا بڑا لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اکثر خواتین، پہلے بھی جب ایک مسئلہ میں نے ایک ہار کو بتایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہار ہمارا جو اسکارف ہوتا ہے اگر ہم لوگ جوڑا نہ بنائیں تو پیچھے کی طرف سرک جاتا ہے اور بال نظر آنے لگتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسے اسکارف لیں ہی نہ کہ جو سرک جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مطلب مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ کے بال سلکی ہیں، ٹھیک ہے، خواتین کہتے ہیں نا کہ ہمارے بال سلکی ہیں، ہم لوگ اگر سوتی اسٹالرز بھی لیتے ہیں، اسکارف لیتی ہیں تو ہمارے وہ پیچھے کی طرف سرک جاتا ہے، تو اس میں آپ اس طرح سے کریں کہ جوڑا بنائیں، یہ نہیں کہ نہ بنائیں، لیکن بنائیں، لیکن اتنا بنائیں کہ جس سے آپ نے اپنی اسکارف کو یعنی کہ اپنی حالت پہ رکھنا ہے۔ اگر آپ بالکل چوٹی پہ بنا رہے ہیں جوڑا تو اس کا کیا مقصد ہے، یعنی کہ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا نیچے بھی کر کے ہو سکتا ہے نا، یعنی کہ آپ بالکل نیچے کر کے بنا دیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ کا اسکارف بھی اسٹیبل رہے، بال بھی آپ کے سمیٹے رہیں، آگے پیچھے سے نکلیں بنا، پن اپ کر لیں ان کو صحیح طریقے سے۔
تو یہ بھی میں آپ کو اس کی بھی تصویر انشاءاللہ اگر مجھے ملی تو میں انٹرنیٹ سے سرچ کروں گی، تو اس کی بھی تصویر میں آپ کو سینڈ کر دوں گی کہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے بنانا بھی ہے تو۔ وہ بالکل اوپر چوٹی کے اوپر جو جوڑا ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے فقہا کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ یہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے دوسرا اس میں مسئلہ جو خواتین غلطی جہاں پر کر رہی ہیں وہ ہے اسکارف کی پنس۔ اسکارف کی پنس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اور ایک تو ہوتی ہے سمپل پنس جو گول سی ان کا اوپر ہوتا ہے اور بالکل ایسے اسکارف کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ایک یہ پن ہے، اور ایک ہوتے ہیں بڑے بڑے باؤچرز کہتے ہیں کہ کیا انہیں کہتے ہیں، مجھے معذرت کے ساتھ نام نہیں پتہ اس کا صحیح طرح، وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بیڈز لگے ہوتے ہیں، موتی لگے ہوتے ہیں اور سٹونز لگے ہوتے ہیں، وہ اکثر شادیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا خواتین نے پہنے ہوتے ہیں، بچیوں نے جو نوجوان بچیاں انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے کہ ایک پھول بنا ہوتا ہے آگے، پھر پن ہوتی ہے، وہ چین لٹک رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ پن ڈالنی پڑتی ہے، اور پتہ نہیں ایسا سچ کچھ ہوتا ہے، پن سی ہوتی ہے بکل سا، اور پھر بکلز بھی کچھ ایسے آئے ہوئے، تو اس طرح کے بکلز یوز کرنا، سمپل کے بارے میں بات نہیں کر رہی، سمپل آپ یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایسے بکلز یوز کرنا کہ جو آپ کو نمایاں کریں، آپ کی زینت کا سبب بنے، وہ آپ باہر نہیں کر سکتی، البتہ اگر آپ کسی محفل میں جا رہے ہو کہ جہاں پر صرف خواتین ہی خواتین ہیں، ٹھیک ہے، اور خواتین کی محفل ہے جیسے کہ خواتین کا میلاد ہے، اور اگر آپ شادی پہ بدقسمتی سے، ہمارے ہاں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جوائنٹ ہی ہوتا ہے سب کچھ، یعنی کہ مرد بھی خواتین بھی اکٹھے ہی ہوتے ہیں شادیوں پہ، لیکن اگر کوئی ایسا فنکشن ہے کہ جہاں پہ صرف خواتین ہیں تو وہاں پہ بے شک لگائیں، پہلے اتار لیں، جب وہاں پہ فنکشن پہ بیٹھتے ہیں اس کو لگا لیں، اس کے بعد جب آپ گھر کی طرف آتے ہیں تو پھر اس کو اتار کے بیگ میں رکھ لیں۔ آپ نے کسی بھی قسم کی زینت نہیں کرنی، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ سادہ رہیں، اور قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہ کرتی پھرو، ٹھیک ہے، اسلام چاہتا ہے کہ آپ سادہ رہیں، سادہ رہیں گی تو پہچانے جائیں گی، آگے خدا فرماتا ہے کہ بناؤ سنگار نہ کرو تاکہ تم پہچانی جاؤ، یعنی کہ اسلام آپ کو ایک پہچان دینا چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ آپ باقی تمام خواتین کی طرح اپنے آپ کو نہ بنائیں، نہ سنواریں، اگر بنانا سنوارنا تو شوہر کے سامنے بنائیں سنواریں اپنے آپ کو، باہر آپ کو اجازت اس چیز کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو مسئلہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ان چیز سے، خاص طور پر وہ بچیاں جو کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹی جا رہی ہیں، اسکول جا رہی ہیں، وہ تقریباً اکثر دیکھا گیا کہ وہ یوز کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ اصل میں لگانے کا مقصد کیا ہے؟ لگانے کا مقصد یہی ہے نا کہ لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، واہ واہ کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن کیا ایک دکھانا مقصد ہے، تو اگر خواتین کو دکھانا مقصد ہے تو پھر تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ باہر نکلو گے، ٹھیک ہے، جو کالج یونیورسٹیز بچیاں جا رہی ہیں، پہلے تو آپ کی طرف مرد دیکھیں گے، اس کے بعد پھر خواتین دیکھیں یا نہ دیکھیں، یا آپ کی قسمت میں اگر ہوا تو دیکھ لیں گے، نہیں ہوا تو نہیں دیکھیں گی، البتہ نامحرم کے سامنے آپ اس طرح کی زینت نہیں کر سکتے، آپ ان تمام چیزوں کا یوز نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے ہم لوگ کچھ 3-4 اور چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جو ہم لوگ یوز کریں اور ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔